بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 175 میں پروردگار، یہ آیت جب نازل ہوئی تو یہ جنگ احد کا وہی سچویشن ہے. تھوڑی سی وہ بیک گراؤنڈ بتاؤں تاکہ پھر آپ اس کو سمجھ سکیں. جب آپ کو پتہ ہے جنگ احد میں کیا ہوا، حملہ ہو گیا، مسلمانوں پہ جیت چکے تھے، پھر وہ جو مال غنیمت کے چکر میں نیچے اتر آئے، اور اس کے بعد جو اٹیک ہوا تو اچھے خاصی زیادات زخمی ہو گئی، کسی کا سر، کسی کا ہاتھ، کسی کی ٹانگیں. اور اس حالت کے اندر پھر دشمن نے دوسرا اٹیک شروع کرنے کی کوشش کی. تو وہاں پر جو اصحاب رسول خدا کے ساتھ تھے کہا یا رسول اللہ، ہم پوری طاقت توانائی کے ساتھ تھے اور یہ ہمارے ساتھ ہوا، اب تو ہم لوگ بہت زخمی ہوئے ہیں، یہ حالت ہے، اب اگر انہوں نے حملہ کیا تو اب تو ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اب تو ہماری حالت خراب ہو جائے گی. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. پروردگار کہتا ہے، فرماتا ہے کہ یہ جو ذہن میں ڈال رہا ہے خوف، یہ شیطان ہے. یعنی یہ جو تمہارے ذہنوں میں خوف ڈالا جا رہا ہے، یہ شیطان تمہیں خوف، کس سے؟ اپنے اولیاء سے، اپنے دوستوں کا تمہارے دلوں میں خوف پیدا کر رہا ہے. کون ہے؟ شیطان ہے. کہہ رہے ہیں کہ بالکل بھی نہ ڈرو، یعنی بالکل بھی ان سے مت ڈرو، ہاں صرف خدا سے ڈرو. عزیزان محترم، یعنی پھر کہا کہ جب خدا سے ڈرو گے تو پھر کسی اور چیز کا ڈر نہیں، یعنی جب خدا سے ڈرو گے تو پھر غیر خدا کا کوئی ڈر تمہاری زندگی میں نہیں ہے. خدا کا جب خوف ہو جائے تو پھر آپ کسی سے ڈرتے ہیں نہیں ہے ڈرنا. لیکن اگر خدا کا خوف نہ ہو تو آپ پوری دنیا سے ڈرتے ہیں. اس سے بھی ڈریں گے. وہ دیکھیں آج ہمارے اندر مایوسی کیوں ہے، آج مسلمان کیوں پریشان ہے؟ ان آیتوں پہ عمل ہی نہیں کرتا. ان آیتوں پہ اب ہمارے اندر وسوسے ہیں. کوئی حکومت کے کان میں یوں کہتا ہے، کوئی کسی کے کان میں کہتا ہے وہ امریکہ مار دے گا، یوں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا. دشمن قرآن کہہ رہا ہے باطل باطل ہے، باطل کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن یہ خوف مسلمانوں کے، قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ یہ شیطان ہے جو تمہیں خوف پیدا کر رہا ہے. اور یہ جب خوف آ جائے آدمی کے اندر تو آدمی اپنی ساری زندگی میں کیا کرتا ہے؟ رزق چلے جانے کا خوف، نوکری چھن جانے کا خوف، مر جانے کا خوف، اولاد کے کچھ ہو جانے کا خوف، بچوں کو پیپر میں فیل ہو جانے کا خوف. سارے خوف کیوں ہیں؟ محنت ہی نہیں کی. محنت کی ہوتی تو کوئی خوف ہی نہیں ہے. تیار ہوں تو کوئی خوف ہی نہیں ہے. موت کے لیے تیار ہوں تو صرف خدا کا خوف ہے، ورنہ آپ ریڈی ہیں کھڑے ہو کے. لیکن جسے موت کے لیے تیار نہیں ہے، ابھی آپ کسی سے بولے مر جاؤ صبح، آپ کل مر جائیں گے، وہ پہلے ہی مر جائے گا، کل کیا مرے گا وہ، اس کو ویسی ٹینشن ہوگی. مولانا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ابھی آپ کسی کو بولے ظہور ہونے والا ہے، مولانا صاحب ابھی تو بہت ٹائم لگے گا ظہور میں. کیوں؟ کیونکہ تیار نہیں ہے نا، تیار نہیں ہے اپنی زندگی میں. جسے خوف صرف الہی ہو، وہ دشمن کے سامنے نہتھا کھڑا ہو جاتا ہے. کئی لوگ کربلا میں ایسے تھے جن کو لڑنا نہیں آتا تھا، صرف کھڑے ہو گئے جا کے، اور رجس پڑا، تیر کھائے، خوف نہیں تھا. ہم وہ جو کہ ہر سال یہ باتیں کرتے ہیں، جو کربلا کے ماننے والوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اتنا ہی خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو گیا ہے. اور آج کا میڈیا دیکھیں، آج کے تناظر میں گفتگو کروں گا. آج آپ کے سامنے سوشل میڈیا، یہ ٹی وی چینل سارے آپ کے کیا دکھا رہے ہیں؟ خوف. خوف کچھ نہیں ہے. دشمن، کوئی دشمن، حقیقت کیا ہے اس کی دشمن کی؟ کیا کرے گا دشمن؟ کیا کر سکتا ہے؟ خدا سے زیادہ طاقتور ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یقین خدا پہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. قرآن دیکھیں، چینج ہوگا. کل میں نے وہاں بھی گفتگو کی، یہاں تھوڑی سی. قرآن
5 لوگوں کو مخاطب کر رہا ہے قرآن. یا ایھا الذین آمنو، پھر کہیں پر اے مسلمانوں، کہیں پر اے مشرکو، کہیں پر اے منافقو، کہیں پر کافرو. 5 مخاطب ہیں قرآن کے. مسلمان کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی مسلمان ہے، اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے لیکن عمل میں کمزور ہے، عمل میں خراب. یا ایھا الذین آمنو، کون ہے؟ وہ جو مسلمان تو ہے مگر آج اسپیکر مجھے مجلس نہیں پڑھنے دے گا. صلوات بھیج دے محمد والے. کیا ہے ٹیکنیکل کو پرابلم ہے؟ میرا موبائل تو آن نہیں ہے کہ. صلوات بھیج دے محمد والے. دشمن اتنا اسٹرانگ ہے کہ بولتا ہے مائک ہی خراب کر دو اس کو. ہاں زمانہ ایسے زمانہ ہوتا ہے ایسے. بہرحال یہ اسی کی وجہ سے اتنی مجھے آخری زمانے کی روایتیں یاد آ رہی ہیں. میں آپ کو ایک اور روایت آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. آخری زمانے میں روایت آپ سنتے ہیں آخری زمانہ آئے گا، سارے دنیا کے اسلحے جو ہیں وہ فیل ہو جائیں گے. ہم کہتے ہیں کیسے فیل ہوں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب روایت کا مطلب کچھ اور ہوگا. روایت کا مطلب کچھ اور ہوگا. آیت اللہ نخود کی اصفہانی سے کسی نے سوال پوچھا. آیت اللہ نخود کی اصفہانی مشہد مقدس میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے امام کے حرم میں دفن ہے. یعنی انہیں پتا تھا کہ حرم بننا ہے تو اس لیے انہوں نے وصیت کی تھی مجھے اتنے فٹ نیچے دفن کرنا کہ جب بننا شروع ہوگا تو جو پلر ہے، ستون ہے، وہ آئے گا نیچے تک. اتنی وصیت کی تھی کہ یہاں دفن کرنا، اور ابھی ایک پلر کے نیچے ان کی قبر ہے. ان کو پتا تھا. ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ یہ آخری زمانے میں یہ ٹیکنالوجی، یہ اسلحے، یہ سب بند ہو جائے گا، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ مطلب کیسے امکان ہے؟ انہوں نے ایک کیل دیا اور جا کے اس کو روڈ پہ جا کے لگا دو. انہوں نے لگایا، ادھر ہی گاڑیاں ادھر رک گئیں، ادھر گاڑیاں ادھر رک گئیں. کہا یہ تو ہم کر سکتے ہیں، وہ تو جو آئے گا وہ امام ہے کائنات کا. لیکن امام معجزہ نہیں کریں گے. میں آپ کو پہلے بتا دوں، آپ خوش مت ہوئیے گا کہ ہم لوگ کچھ نہیں کریں، امام سب کریں گے. امام نے معجزہ نہیں کرنا. اگر امام نے معجزہ ہی کرنا ہے تو امام کبھی بھی آ جاتے. امام اس لیے نہیں آ رہے کہ ہم تیار نہیں ہیں. اب یہ جو چیزیں اڑ جائیں گی اس کی ایک علمی وضاحت بھی ہے. دنیا آہستہ آہستہ اپنے محور سے ہٹنے کی کوشش میں ہے. زلزلے آتے ہیں کیونکہ دنیا قائم کیسے ہے؟ جو دنیا کے اندر جو معدن ہیں، جو گیسز ہیں، جو انرجی ہے، اس نے ہولڈ کیا ہوا ہے دنیا کو. دنیا کہاں ہے؟ خلا کے اندر ہے نا. اللہ نے کہتا ہے نا بغیر تمہیں نظر نہ آنے والے ستون ہیں جس پہ آسمان کھڑا ہوا ہے. لیکن دنیا اب یہ جو ذرا سا اپنے قطب سے ہٹے گی نا، اپنے محور سے، اپنے اس سے، تو کچھ شعائیں ہیں جو آنا شروع ہوں گی جس نے دنیا کو روکا ہے. یہ جب آئیں گی اور ہماری اس ٹائم میکسیمم ٹیکنالوجی وہ کیا ہے؟ الیکٹرک ہے. سب الیکٹرک ہے. اور ذرا سی بھی شعائیں اندر آئی نا دنیا کے، الیکٹرک ختم ہو جائے گی. الیکٹرک ریز ہیں ہمارے پاس. اس لیے جوانوں کو میں بہت تاکید کرتا ہوں کہ آپ نئی ٹیکنالوجی پڑھیں. فزکس، میٹا فزکس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ بہت ضروری ہے عزیزان محترم. وقت کے امام کو نئے دور کا نیا جوان چاہیے، نیا جوان چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ پڑھیں گے تو کسی مقام پہ پہنچیں گے. اب یہ جب شعائیں آئیں گی، اب آپ کے سامنے مثال کے طور پر ابھی انٹرنیٹ جا رہا ہے، الیکٹریسٹی ہے نا جو بی ٹی ایس کو دے رہی ہے، اینٹینے جا رہی ہیں، سب چیزیں کہاں سے جا رہی ہیں؟ موبائل پہ بجلی نہیں ہو تو موبائل کیسے چلے گا آپ کا؟ لاکھوں کروڑوں کا موبائل ہو، بجلی نہیں ہے تو کہاں سے چلے گا؟ بیٹری نہیں ہے تو کہاں سے چلے گا؟ وائی فائی کہاں سے کنیکٹڈ ہے؟ کہیں نہ کہیں الیکٹرانک ہے. جی پی ایس اڑ جاتا ہے الیکٹرک، تو وہ سب ختم ہو جائے گا. ایک میزائل کیسے لگتا ہے اپنے نشانے پہ جا کر؟ جی پی ایس کے ذریعے سے.
آپ تھوڑی مارتے ہو کو میزائل کو کہ یہاں سے جائے 4000 کلومیٹر یا پتہ نہیں کتنے ہزار کلومیٹر جا کے لگے, نہیں, وہ صرف الیکٹرک سے لگتا ہے. یہ شعاعیں جیسی دنیا میں داخل ہوں گی سب فیل ہو جائے گا. یہ دور آئے گا, کب آئے گا یہ کسی کو نہیں پتا, لیکن کبھی بھی آئے گا, اس لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے. ویسے ہمارا ملک ہمیں بہت اچھا تیار کر رہا ہے, بغیر بجلی کے, بغیر گیس کے, بغیر پانی کے, آخری زمانے کی ساری تیاری ہمارے ملک میں ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ وقت کے امام کے ساتھ ہوں گے, کیونکہ ہم لوگ یوزڈ ٹو ہو چکے ہیں انشاءاللہ. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد.